اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، فتنوں کا زمانہ ہے۔ صبح کو ایک فتنہ اٹھتا ہے، شام کو اگر وہ دب جائے تو شام کو دوسرا فتنہ نکل آتا ہے۔ ایک دن میں ایک فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسرے دن میں دوسرے فتنے کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا فتنہ ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم وقت دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرم۔ کیونکہ دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ وہ صاحب ایمان کو کہے گا، اگر تم کہو تو میں تمہاری اس زمین کو خوبصورت کر دوں جیسے تم کہو گے ویسے، تمہارے اس پلاٹ کو بحریہ ٹاؤن کی طرح پلاٹ بنا دوں، تمہیں اتنے دولت سے نواز دوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کی دعائیں مانگی بھی ہیں اور حکم بھی دیا ہے۔ یہ بات ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو کی ہے۔ اب لوگ پیسوں کے لیے، لالچ کے لیے، عہدے کے لیے، شہرت کے لیے، یقین جانیے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ کوئی پیسوں کی خاطر رافضی ہو جاتا ہے، کوئی پیسوں کی خاطر اپنا دین چھوڑ کر کسی اور دین کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں سے ہمارے کئی لوگ جب باہر ملکوں میں جاتے ہیں، ہم نے واقعات سنے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی کرسچن بن جاتا ہے، الامان الحفیظ۔ اور پاکستان کے اندر کئی واقعات سننے کو ملے کہ پیسوں کی خاطر، دولت کی خاطر، مال کی خاطر کیا کر دیا ہم نے، اپنا دین بیچ کر، ایمان بیچ کر لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا بنے گا، کیسے ان فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر استقامت سے عمل کرنا، دین کو پڑھنا اور پڑھ کر اس سے بڑھ کر دین کو سمجھنا، اور سمجھ کر اس سے بڑھ کر تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر دین کو صرف پڑھ لیا جائے معلومات کی حد تک تو اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا مال، اولاد، کاروبار، ہر چیز پیچھے پش ڈال کر حضور کی صحبت کس لیے اختیار کی کہ ہم دین کو سمجھیں حضور سے۔ اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے دین پڑھ کر سمجھا، اور سمجھنے کے بعد خود تو عمل کیا، لیکن امت تک اس دین کو پہنچایا کس نے؟ صحابہ کرام۔ اب آپ کسی بھی روایت کو اٹھا کر دیکھیں، بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ابو داؤد کی ہو، ابن ماجہ کی ہو، حدیث کے ذخیرے میں سے کوئی بھی حدیث اٹھائیں گے تو آپ کو راوی کوئی نہ کوئی صحابی ہی ملے گا، کوئی نہ کوئی صحابی ملے گا۔ کسی روایت میں ایک صحابی، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 3 ہیں، کسی میں 4 ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھا، سمجھا، عمل کیا اور امت تک پہنچایا، اور اس لیے یہ دین محفوظ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے دماغ میں صحابہ کرام کی محنت کی برکت سے پہنچا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب حال ہی میں ختم نبوت کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کے ایک فیصلہ سامنے آیا، اب اس کے اندر 2 رائے بن چکی ہیں۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چیف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر صغیر. اس تفسیر صغیر کو چھاپا گیا. چھپنے کے بعد وہ ایک پروگرام میں قادیانیوں نے تقسیم کیا. اس پروگرام پر پرچہ ہوا اس تفسیر کبیر کے حوالے سے کہ یہ اس کے اندر تحریف کی گئی ہے. اس تفسیر کے اندر قادیانی کا ذکر کیا گیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور اس کو مسیح موعود کہا گیا ہے. وہ پرچہ 2019 کے اندر ہوتا ہے، وہ کیس چلتا ہے. پھر وہ کیس چلنے کے بعد ابھی 6 فروری کو چیف جسٹس صاحب اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو فیصلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ یہ پرچہ پہلے تھا اور جو تحریف قرآن کا قانون بنا ہے وہ 2020 کے اندر بنا ہے، اس لیے یہ قانون اس پر نہیں چل سکتا کیونکہ وہ عمل پہلا ہے. چیف صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے، ٹھیک ہے قانون بعد میں بنا ہے لیکن مقدمہ تو چل رہا ہے نا، مقدمہ ختم تو نہیں ہو چکا. جب مقدمہ عدالت کے اندر زیر بحث ہے اور چل رہا ہے، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریف قرآن کی صورت میں مقدمہ بھی ہوا ہے نا، مقدمہ ہی اس لیے ہوا ہے کہ قرآن کے اندر تحریف کی گئی ہے. اب یہ کتنی مین پوائنٹ کی بات ہے کہ بھئی پرچہ کیوں ہوا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے. پرچہ ہوا اس لیے کہ قرآن کے ترجمے میں تحریف کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ قانون 2020 میں بنا ہے لیکن مقدمہ تو ابھی بھی عدالت کے اندر چل رہا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے، ظلم پر ظلم یہ ہے. میں حیران ہوں کہ انسان کیا کہے. ظاہر ہے اگر ایک عالمی شریعت تو ظاہر پہ فیصلہ دیتی ہے. اگر ایک شخص کلمہ پڑھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ اس نے دل سے پڑھا یا زبان سے. اور اسی طرح اگر ایک شخص پاکستان کی عدالت میں بیٹھ کر، اور سب سے بڑی عدالت اور چیف جسٹس جو قاضی ہے، وہ اس طرح کا فیصلہ کرے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو اور صرف قرآن اور سنت کے باقی کسی عام مسئلے کا بھی نہ ہو، مسئلہ بھی ختم نبوت کا ہو، اور اس پر وہ ایسا فیصلہ کرے، تو میرے اور آپ جیسے مسلمان اس کو کیا کہیں؟ مسلمان کو نہیں کہہ سکتے. کہ ایک انسان قادیانی کو ضمانت بھی دے دے، ٹھیک ہے کہ نہیں بھئی یہ غلط نہیں ہے جو اس نے کیا، ٹھیک ہے اس کو اجازت ہے، یہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے، تو ایسے چیف جسٹس کو تو میرا ایمان نہیں کہتا کہ میں اس کو مسلمان ہوں، اور آپ تو مجھے نہیں معلوم، اور یقیناً آپ بھی نہیں کہتے ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں پر قرآن کی 2 آیتیں کوٹ کی. ایک یہ آیت کی ہے لا اکراہ فی الدین، اور دوسری آیت یہ کوٹ کی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے جو کام کیا اس کو چھوڑ دو. اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت میں کروں گا، تم چھوڑو، تمہاری کیا سردردی ہے؟ بھئی یہ بات تو غلط ہے. اس آیت کا مطلب تو یہ نہیں ہے جو چیف جسٹس صاحب بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے خود بھی قرآن کے ترجمے کے اندر تحریف کر دی اپنی طرف سے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ طریقہ یہی بنایا ہے کہ 700 صحابہ کرام مسئلہ ختم نبوت کے لیے قربان ہو گئے، اور ٹوٹل کتنی جنگیں ہوئی، جنگوں کے اندر 259 صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو تمام جنگیں ایک طرف، ان میں صحابہ کی شہادتیں ایک طرف، مسئلہ ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام کی شہادتوں کی تعداد 700 ہو گئی ہے. اور وہ بھی قاری قرآن، حافظ قرآن. یہ اوپر بچوں کو خاموش کروائے، کون ہے اوپر؟ کوئی ساتھی جائے اوپر. دوسری بات، پھر جب 700 حفاظ کرام، صحابہ کرام شہید ہوئے مسئلہ ختم نبوت کے لیے، تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا امیر المومنین
ہمیں قرآن کریم کو کسی کتابی شکل کے اندر لانا چاہیے۔ 700 حفاظ ہمارے شہید ہو گئے، اور اگر ایسے ہی حفاظ کی قراء کی شہادتیں ہوئی، خدا نہ خواستہ پھر ہمارے لیے تھوڑی مشکلات بن جائیں گی۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، حضور کی صحبت عطا کی ہے، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو یہ تو اسی لیے ہی تھا نا کہ قرآن کی حفاظت رہے، اور 10 سال کا بچہ ہو اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے۔ بہرحال دوسری آیت انہوں نے جو کوٹ کی چیف جسٹس صاحب نے کہ لا اکراہ فی الدین، اس بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ کو میں آگاہ کروں کہ آپ کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوں، کسی کی بات سن کر آپ اس بات پہ نہ آ جائیں کہ یار یہ تو مولوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو غلط ہے۔ وہ ساری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی اصل مسئلہ کیا ہے۔ اچھا، پھر چیف جسٹس صاحب نے بات کی کہ لا اکراہ فی الدین، بھئی دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آیت تو اس بات کے لیے ہے کہ تم کسی کو زبردستی کلمہ نہ پڑھاؤ۔ تو جس قادیانی نے قرآن کے اندر تحریف کی ہے اس کو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کرو اور کلمہ پڑھو۔ اس آیت کو کہاں سے کہاں لا کر فٹ کر دیا گیا۔ اب جب سادہ آدمی اس کو پڑھے گا، اس فیصلے کو، اور اس آیتوں کو بظاہر پڑھے گا اور ترجمہ پڑھے گا، تو وہ تو معنی وہی لے لے گا نا جو چیف صاحب نے لکھا ہے، اور کہے گا کہ یار مولوی صاحب کی تو بات ہی غلط ہے۔ بھئی یہاں پر تو کسی نے اس کو یہ نہیں کہا قادیانی ملعون کو کہ تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ بات تو اس لیے ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ نہ پڑھاؤ، اور ویسے بھی شریعت کے اندر زبردستی کلمہ پڑھوانے سے اسلام تھوڑی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب تک سچے دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا تب تک اس کا اسلام قبول نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم دوستو، عجیب عجیب فتنے ہیں، اور پھر اسلامی ملک کے اندر، اسلامی سلطنت کے اندر، اور اسلامی ملک کا چیف جسٹس اور عدالت عظمیٰ کے اندر بیٹھ کر ایسے فیصلے ہوں جو ختم نبوت کے لیے راہیں کھولے، ختم نبوت پر بات کیا جائے، مجھے بتائے ہم کہاں بیٹھے۔ اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ جب اس کو ضمانت دے دی، اس قادیانی کو تحریف کے باوجود اس کا دفاع کیا گیا، اس کو ضمانت دی گئی، مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قادیانیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تم آزاد ہو، جو مرضی ہے چاہے کرو۔ اور پھر جو قانون بنا ہے 295A B اور C، 298A B C، اس قانون کے اندر یہ ہے 295B کو اگر آپ پڑھیں، تحریف قرآن کا جو قانون ہے وہ تو یہاں پر لاگو ہو ہے، اور جو قادیانیوں کے حوالے سے قانون بنا گیا ہے اس قانون کے اندر یہ درج ہے پاکستان کے آئین کے اندر کہ کسی قادیانی کو شعائر اسلام کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو تو سب سے پہلے اس کی گردن اس بات پر پکڑنی چاہیے تھی کہ تم بحیثیت یہ قادیانی، ایک اقلیت، ایک غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے، اور پھر آئین بھی بنا گیا ہے تمہارے لیے کہ تم شاعر اللہ کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، تم نے قرآن کریم کو کیوں استعمال کیا، کیوں تحریف کی ہے قرآن کریم کے اندر؟ تو میرے محترم دوستو، ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے کتنے لوگوں سے کل بھی آج بھی بات ہوئی، کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں حیران ہوا کہ ہم لوگ اس قدر اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 295C کیا ہے، B کیا ہے، A کیا ہے، یہ 295 اور 298 کیا ہے۔ صرف میڈیا پہ کہا جاتا ہے اور ہم سن لیتے ہیں۔
تو میرے محترم دوستو، مسئلہ ختم نبوت ایک عام مسئلہ نہیں ہے، نماز کا رکن نہیں ہے، وضو کا رکن نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ختم نبوت پر ایمان ہے، اقرار ہے، تصدیق بالقلب ہے تو مسلمان ہو، نجات ہے، ورنہ بدبختی ہے، بالکل بدبختی ہے۔ تو اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ پیسے لے کر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، جج پیسے لے کر اپنے ایمان بیچ رہے ہیں۔ کب تک اس دنیا میں رہنا ہے؟ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن اس دنیا سے چلے گئے، اور کوئی بھی اپنے ساتھ دولت نہیں لے کر گیا، کوئی بھی اپنے ساتھ جائیداد نہیں لے کر گیا، کچھ بھی نہیں لے کر گیا، سب کا سب یہیں پہ رہ گیا۔ جب دولت یہیں پہ رہ جائے، کم از کم ایمان تو ساتھ چلا جائے نا یار قبر کے اندر۔ حضور کی ختم نبوت تو دل کے اندر چلی جائے قبر میں، حضور کی محبت تو ساتھ چلی جائے، صحابہ کی محبت تو ساتھ چلی جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صبح کو نیا فتنہ ہے، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تحریف کر رہا ہے، کوئی مسجد کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مدارس کو جہالت کی یونیورسٹیاں کہہ رہا ہے، کوئی علماء اور طلباء کو اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو پتھر دور کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کس نہج پہ چلے گئے؟ اور یہ صرف اور صرف سب کچھ کیا ہے؟ دولت ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، اس لالچ میں ہو رہا ہے، دنیا کی لالچ میں ریس لگی ہوئی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ کچھ بھی نہیں یہ دولت۔ اگر یہ دولت سب کچھ ہوتی تو اللہ حضور علیہ السلام کے حکم پر سب کچھ سونے کا بنا کر ان کو دے دیتے، اور نبی علیہ السلام سے کہا بھی کہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم تو آخرت کے راہی ہیں، آخرت بنانے کے لیے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال سب کچھ اس دین کے لیے لگا دیا۔ حضرت خدیجہ کا سارا مال اس دین پر قربان ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مال و دولت سب کچھ جائیدادیں اس دین پر قربان ہوئی ہیں۔ اس دین کی بنیادوں پر صحابہ کا خون لگا ہے، صحابہ کا اخلاص لگا ہے، مال و دولت لگی ہے، اور جب لگی تو پھر قرآن کی آیتیں گواہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق پر سلام آ گیا۔ جب قربان کیا نا اپنا مال و دولت اللہ کے رسول پر، دین پر، تو اللہ کی طرف سے سلام آ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اپنی تعلیم دین کے لیے، آخرت کے لیے، اپنا مال و دولت دین کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی صحت اس دین کے لیے استعمال کریں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔